خوف خدا نہیں ہوتا اور یہ ایک امید لگی رہتی ہے کہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے. تو یہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے سر، یہ بھی توفیق آتی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، توبہ کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو روزانہ توبہ کی طرف مائل رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں بھیجنا کہ ہاں جی 1 سال رہ گیا ہے پلان کر لیں. جو آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح اس زندگی میں سے اٹھا لیے جائیں گے. آپ پہ اس سے اچھا وقت نہیں آئے گا، برا وقت ہی آئے گا اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے. کیوں؟ آپ اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں. ابھی یہ اس دن ہمارے ولید بھائی بتا رہے تھے، ان کی شاپ کے سامنے وہ سموسوں کی دکان ہے. صبح کے وقت ایک موٹر بائک پہ بندہ آیا ہے سموسے یا جلیبیاں لینے کے لیے. موٹر بائک اس نے کھڑی کی ہے، چیخ ماری ہے، اندر سے دکاندار نکلا ہے، اس کو پکڑ کے اس نے کرسی پہ بٹھایا، دوسری چیخ ماری ہے، ہارٹ فیل ہو گیا. تو گھر سے تو وہ سموسے لینے آیا ہوا تھا نا. اس سے بھی اگر آپ سموسے لینے سے پہلے اگر وہ زندہ ہو جائے تو آپ کو بتاتا کہ میں نے بھی ایک زندگی پلان کی ہوئی تھی کہ میں نے ابھی بوڑھا ہونا ہے، پھر انشاءاللہ میں نے داڑھی بھی رکھ لینی ہے، پھر میں نے توبہ بھی کرنی ہے، پھر یہ بھی کرنا ہے. لیکن اللہ نے اسے اچک لیا. آپ اسی زندگی سے اسی حالت میں اچک لیے جائیں گے. آپ پہ کوئی اچھا وقت نہیں آئے گا، بلکہ زندگی میں ہمیشہ برا ہی وقت آتا ہے. اگر کوئی ایماندار آدمی ہے نا تو اگر آپ پوچھیں وہ کہتا ہے یار پہلے سے مشکل وقت ہی آتا ہے نیکی پہ چلنا. جو جوانی میں جذبہ ہوتا ہے، شروع میں آپ دیکھیں نا کس طرح لوگ بچپن میں تو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہیں، بچے کتنے شوقین ہوتے ہیں. آپ کسی بڑے کو بٹھا کے بتائیں اعتکاف، وہ کہے گا پہلے منو 76 موبائل لے کے دیو، میں اتنے بہ کے کیا کراں گا. منو اسمارٹ فون لے کے دیو، ٹائم ہی نہیں گزرے گا اس کا. تو جو انسان بڑا ہوتا ہے نا نیکی کا جذبہ، بالکل جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت تو کسی کام جو کا نہیں رہتا ہے، اس لیے نیکی کا جذبہ اس میں تھوڑا بہت پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ ادھر تک کس نے پہنچنا ہے؟ انہی حالات و واقعات میں اچانک کسی کو اچک لیا جائے گا، اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. اسی قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر تم سر تسلیم خام رکھنا. یعنی ہر وقت ہی اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. ٹھیک ہوگا جی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. اور جمع تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، مقیم بھی اور مسافر بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. کئی عورتوں نے نماز شروع کر دی اس کی وجہ سے، اور جو آپ کو رکھتے بتائی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے 17 صرف عشاء دیاں، اور ہم نے بتایا کہ 17 24 گھنٹے میں ہے. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. باقی وطر ہوں یا سنت موقدہ ہوں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے. ہم تو پڑھتے ہیں لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. اور جس کو یہ بات سمجھنا ہے نا اس کے لیے ہمارے پاس علمی پھکیاں بھی ہیں، فوراً سمجھ آئے گی. اچھا آپ یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ کتنے نفلی روزے رکھتے تھے ہر مہینے؟ ایٹ لیسٹ 11 روزے رکھتے تھے. 3 ایام 20 کے، چاند کی 13، 14، 15، اور 2 جمعرات اور سوموار کے. مسلم شریف میں آتا ہے. ایام 20 کا بھی ذکر بخاری مسلم میں ہے. تو اگر 4 ویکینڈز بھی بنے تو 8 روزے یہ اور 3 وہ، کتنے ہو گئے؟ 11. تو یہ بتائیے کہ جتنے عاشقان رسول ہیں جو لوگوں کو سنت موقدہ پڑھانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، یہ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ کو پتا کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو صرف رمضان کے ہیں. جب ان کو یہ بات سمجھ آئے، ساتھ ہی پھر ان کو کہیں کہ اب نمازوں میں بھی تو آ جاؤ. نمازوں میں بھی فرض وہی ہے جو آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، باقی نفلی نماز ہے. کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. اس طرح کریں گے تو سمجھ آئے. اس طرح بھی نہ ہے تو پھر میں مال پانی والے طریقے سے سمجھاتا ہوں. ان سے پوچھیں زکوٰۃ کتنی ہے تو کہیں گے 2.5%. 40واں حصہ 2.5%. تو ان کو کہیں گے 2.5% تو آپ 20% دے دیا کریں. وہ کہیں گے نہیں، فرض تو 2.5% ہی ہے، اوپر جتنا مرضی نکال لیں. نکالتے کون نہیں ویسے اللہ کے فضل سے. وہ ان کو کہ اوپر والا بھی نکالیں، اس کے بغیر آپ کی 2.5% بھی قبول نہیں ہوگی. جیسا کہتے ہیں نا جو سنتا نہیں پڑھتا ہوتے فرض بھی نہیں ہوتے، جو تراویح نہیں پڑھتا ہوتا روزہ بھی نہیں ہوتا. اب علماء کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا. تو سر یہ جنات کرا آگے ان کو کہانیاں آپ نے کرائی ہوئی تھی نا. جب ہم نے کہانی پکڑی ہے تو ہم منکر ہو گئے. جی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بت رکھ کے آتے تھے تو رفع دین ہوتا تھا.
تو آپ صدیوں تک یہ لائف انجوائے کرتے رہے ہیں یہ والی. اور آپ نے کبھی کسی کو ممبر پہ آج تک کسی حنفی نے کہا کہ یار یہ جھوٹ نہ بولا کرو کہ بت رکھ کے آتے سے رفع ذہن ہوتا تھا؟ کیوں؟ وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں یہی چیز چلتی رہے, کہانی چلتی رہے. تو وہ آپ کے کہا نہیں 2.5% تو فرض ہے, تو باقی جتنا مرضی کر لیں. تو اس کو کہ نماز بھی وہ 17 رکھتے ہی فرض ہے, باقی جتنی مرضی کر لیں. پھر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, ایک صحابی ہے, ان کا یا رسول اللہ مجھے موٹا موٹا دین بتائیں میں جو کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لو. ٹھیک ہے, فرض نماز کو قائم رکھو 5 نمازوں کی, اور فرض زکوٰۃ دو, اور فرض روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لو. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا, اس لیے حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا. تو جب وہ جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا, یعنی مجھ سے فرض کی بات ہوئی میں فرض ہی پڑھوں گا. تو جب وہ چلا گیا رخ بدل کے پیٹ کر کے, آپ ہوتے تو الٹے قدم جاتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو تو بازاروں سے الٹے قدم آپ نکلتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو. آپ تو وہاں پروٹیسٹ کر دیتے کہ یا رسول اللہ وہ سنتے موغدہ کتنے گئی ہیں, تو اشاعت 17 رکعتاں کتنے گئی ہیں. انہوں نے دین کے ساتھ جو کیا ہے نا کھلواڑ, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ نماز ہی چھوڑ گئے. ایک ظلم کیا سنتوں اور نوافل پہ زور دے کر, اور دوسرا نماز جمع کرنے کی جو فیسلٹی تھی یہ چھینی ہے. اب دفاتر میں, اب مثلا میں پرائم منسٹر کی بات کرتا ہوں, پرائم منسٹر آلموسٹ کم از کم 15 گھنٹے روزانہ اپنے آفس کو ٹائم دے رہے ہیں. آؤٹ پٹ کچھ نکل رہی ہے نہیں, وہ اولادہ معاملہ ہے, لیکن بیچارہ ٹائم تو دے رہا ہے نا, کوشش تو کر رہا ہے. اب پرائم منسٹر نے جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو کے نوافل نہیں پڑھنے, اور اس کے لیے سنت موغدہ پڑھنا بھی ضروری نہیں, بس 2 فجر کے فرض پڑھ لے, 4 ظہر کے اور 4 عصر کے وہ بھی جمع کر لے, جو اس کو میٹنگ میں ٹائم ملتے ہیں 10-15 منٹ, اس میں ظہر عصر کٹھی پڑھ لے, اور پھر جب گھر واپس آئے رات کو 8 بجے 10 بجے 11 بجے مغرب عشاء پڑھ لے. وہ روزانہ جمع کرے. میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنا جنگی پلان نماز کی حالت میں کرتا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ظاہر ہے پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے سر, سپر پاور تھے, اور ہر وقت جو ہے وہ اس وقت نہ آپ کو پتا انٹرنیٹ تھا, نہ یوٹیوب تھا, نہ وائرلیس سسٹم تھا, نہ کوئی موبائل فون تھے کہ ہر وقت کوئی ایجنٹ آپ کو بات بتائیں. وہ تو بڑی دیر سے خبر آتی, تو پلاننگز میں ہی معاملات چلتے تھے. تو ایسے لوگوں کو پھر اسی طریقے سے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, چاہے سینہ بسینہ دعوت کر رہے ہیں, فیس بک کے ذریعے کر رہے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے, ان کے لیے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے نوافل پڑھنے سے. کیونکہ ایک شخص کی اگر آخرت بدل گئی, آپ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہنا اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ہاں, پھر وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اس کی فرض نمازوں کا ثواب بھی, نفل نہیں فرض کا ثواب بھی اس کو آپ کو ملے گا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی کو جب نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر بھیجا تو کیا فرمایا تھا, علی پہلے ان کو دعوت دینا, تیری وجہ سے ایک بندہ بھی اگر چینج ہوا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو جائے گا. ایک شخص جس کی آپ عقیدہ صحیح کر دیں, اب وہ پوری زندگی جتنی فرض نمازیں پڑھ رہا ہے, جتنے اذکار کر رہا ہے, آپ کو آٹومیٹکلی ثواب مل رہا ہے. یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی ایفرٹ پٹ کی, 16 سال لگائے بخاری لکھنے میں, لیکن سر قیامت تک کروڑوں نہیں اربوں نمازوں کے ثواب ان کے نامہ اعمال میں آٹومیٹکلی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایفرٹ پٹ کر کے چلے گئے نا. صدقہ جاریہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. ایک صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کیا تھا, دوسرا علم کی بات, اور تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. امام بخاری, امام مسلم یا باقی ائمہ جو اپنی زندگی میں ایفرٹ پٹ کر گئے ہیں مختصر سی زندگی کے اندر. کیا زندگی یار, 194 ہجری میں پیدا ہوئے امام بخاری, 256 میں فوت ہو گئے, 62 ایئرس. اور یہ بھی میں آپ کو لیونر ایئرس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں, ہمارے جو سولر ایئرس ہیں اس کے حساب سے بلو 60 فوت ہوئے ہیں. امام شافعی صرف 55 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. کام اتنا کر گئے ہیں کہ زندگیاں چاہیے اس کام کو صرف پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. آپ تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھاتے ہیں نا, الموطا امام مالک کھولیں, فاتح ایران قادسیہ کے فاتح
سعد ابن ابی وقاص الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے حدیث ہے، پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. اللہ دے فضل سنتا بھی نہیں کدے انہوں نے پڑھیاں، پوری زندگی 5 رکعتیں پڑھتے تھے. ان کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سر سنتا بھی ہوندیاں نے. آپ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھواتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص وہ ایک بھی جو پڑھتے تھے اصول برکت کے لیے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، 4 فرض کافی ہیں. پوری زندگی سعد ابن ابی وقاص، ان سے بڑا کوئی نیکوکار تھا؟ ان کو پتا تھا کہ یار فرض نماز اتنی ہے، باقی ٹھیک ہے جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. تو انو چھڑیاں عشاء دی 17 رکعتاں دسیاں انہوں نے، تو ٹھیک ہے پگتو. اچھا یہ مجھے کوئی مولوی قرآن پہ حلف رکھ کے دے کہ وہ خود عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، اور یار 3 منٹ رہ جاتے ہیں، آپ امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وضو کر کے ہوتا ہے، اس نے عشاء کی پہلی 4 نہیں پڑھی ہوئی، بعد بھی پڑھتا ہوئے گا. اب دیکھ لو بعد بھی کے پڑھتا ہے، 2 بھی پڑھ لے بڑی گل ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی اہل حدیث ہوا تو وہ 2 بھی نہیں پڑھنا گوارا کرے گا. وہ پہلے بھی گپے مار رہے ہوتے ہیں اہل حدیثوں کے امام، اور جیسے اقامت ہوتی جا کے مسلے میں نماز پڑھا کے پھر گپا مارے اور موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر پتہ نہیں کس نے بیماری داخل کر دی ہے کہ موبائلوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، سنتے موقع نہیں پڑھتے. ہم تو ایمفسائز کرواتے ہیں کہ آپ پڑھیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے. لیکن جو آپ فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ تو کریں نا. تو جو عشاء کے اقامت سے 3 منٹ پہلے وضو کر رہا ہے اس نے وہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے بعد میں؟ کوئی نہیں پڑھ رہے ہوتے سر، کہانیاں کرائیں گے تو انو عشاء دی کتابیں بھی 17 رکعتاں لکھ کے دے رہے ہیں. اور ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بھگتے رہے آپ. 17 نہ نیتیاں تے نہ قضا کیتیاں، کس نے پڑھنی ہے؟ ہم نے تو کہا نمازیں جمع بھی ہوں گی، صرف فرض پڑھیں. کتنے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی. میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں جب سے پتہ چلا ہے نا کہ فرض پڑھ لو کافی ہے تو نماز بڑی آسان ہو گئی ہے، ورنہ تو زور کی نماز ختم ہی نہیں ہوتی. ایک جو دیہڑی دار بندہ ہے یا دکاندار ہے، اس کو زور کی نماز کے لیے اگر صحیح وہ پڑھے انسانوں کی طرح 35-40 منٹ چاہیے. پہلے بھی جائے گا، استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، 4 سنتے پڑھنی ہے، پھر 4 فرض پڑھنے ہیں، پھر بعد کم از کم 2 سنتے ہیں، 4 بھی ثابت ہے. تو اس کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنا ہے، مشکل کام ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ جی 1:30 بجے زور ہے تو 1:25 پہ وضو کرے، 1:30 بجے پڑھ کے انفیوں کی مسجد میں ہے تو 1:35 پہ گھر واپس آ جائے، اور اگر اہل حدیث کی مسجد میں ہے تو پھر بھی 1:40-42 تک آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایفرٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا بعض کا. ٹھیک ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہو، مشرک ہو گئے ہو، کفر کر رہے ہو، ایمان برباد ہو جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. ہے میرے امتیوں، مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں. حضور نے اللہ کی قسم ارشاد فرمایا، حضور اللہ کی قسم ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں ہے میری امت، مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف، کوئی خوف نہیں. ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث. کلمہ کو مسلم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک نہیں کیا کرتا. امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت پہ. حضور کے بھولے بالے غلاموں کو شرک کا دھبا اور داغ نہ لگائیں ان پر. ڈریں قیامت کے دن سے جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی. کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے؟ حضور نے وہاں منبر بچھوا کے باز نہیں کیے ہیں؟ عجیب سی کہانی ہے. امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ، امت مشرک نہیں ہو سکتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے. اچھا یہ آپ ساری باتیں کریں گے، مانتے ہیں جی، ہم کب کہتے ہیں لیکن شرک تو ختم ہو چکا. نہ، پرانی باتیں ختم ہو چکا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو نصیریہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اللہ ہے، یہ توحید ہے. اگر یہ ختم ہو چکا ہے شرک، تو شام کے اندر نصیریہ علی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کیا یہودیوں کا کوئی آف شوٹ ہے یا کوئی عیسائیوں کا آف شوٹ ہے؟ مسلمانوں کا ہی ہے نا. تو شرک تو کر رہے ہیں. اور خود صوفیاء کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے
اللہ کے لیے حلولیت کا عقیدہ رکھا ہے جس کی تکفیر خود کی ہے ان لوگوں نے کہ جی بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی، قدم با قدم بالشت بر بالشت، تم بھی اسی راستے پہ چل پڑو گے. صحابہ نے عرض کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی ہیں. اچھا یہ ہم پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا، یہ عقیدوں کی باتیں نہیں ہو رہی. نہ پرانے بانے. اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا؟ یہ اسپیسیفکلی آپ نے عقیدوں کے بارے میں تو کہا تھا کہ عقیدے کی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی جو اگلوں میں آئی تھی. اگلوں میں شرک نہیں آیا تھا؟ کس لیول کا شرک آیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ نے تو اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو، اپنے علماء اور جوگیوں کو، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، علماء اور جوگیوں کو یعنی صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پہ. یہ شان ارشاد بھی سن لیں، جامعہ ترمذی میں ذات انوات والی حدیث ہے. نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں پہ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکا کے جایا کرتے تھے، ٹچ کرتے تھے، تھوڑی دیر لٹکاتے تھے، آگے جاتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ میں فتح دے گا. تو جب وہاں سے صحابہ کرام گزرے، اور میچورٹی کا آپ لیول دیکھ لیں کہ بھئی غزوہ حنین جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی دعوت کو 20 سال گزر چکے ہوئے ہیں. آپ کے یہ وفات سے 3 سال پہلے کا واقعہ. یہ شرک اتنی بری چیز ہے، کس طریقے سے حملہ آور ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہے نا پیچھے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ اسلحہ لٹکائیں برکت کے لیے. ہائے ہائے ہائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، محذوف تھا عما یشرکون. اللہ پاک ہے، یہ کیا بات تم نے کر دی؟ اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، جب وہ 12 قبیلوں کا لشکر، 50 ہزار کا، 6 لاکھ کا لشکر، اور 6 لاکھ صحابہ تھے، وہ تابعین تبع تابعین نہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں آتا ہے جب وہ اس ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کہ بتوں پہ دھیان کیے ہوئے، اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ دھیان کریں، اعتکاف کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس جاہل قوم کے اگینسٹ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کیا عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بھی موسیٰ کے ماننے والوں والی حرکت کی ہے. پھر آپ نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا. تو یہ سر یہ جو شان ارشاد ہے اس حدیث کا، وہ یہود و نصارہ کے فیشن کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کے عقائد کے اوپر ہے. تو جن لوگوں نے یہ کہانی بنائی او جی شرک ختم ہو گیا. اچھا شرک ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت صحابہ کرام کی کیا ٹینشن ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بار بار اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے، پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا، اپنا جسم تر کرتے تھے بخار کی گرمائش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور بار بار یہ جملہ بولتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی اور اوپنلی زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو چھوڑ دیتی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے. اچھا سیدہ عائشہ کو تو ڈر تھا. سیدہ عائشہ کو کوئی آج کا 14ویں صدی کا مولوی کہتا نا کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، شرک تو ختم ہو چکا ہوا ہے. اگر یہ ختم ہو چکا ہے تو یہ صحیح بخاری میں حدیث کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ شرک تو ختم ہو چکا ہے, آپ کو کیا ٹینشن ہے اس معاملے میں, کیوں آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں؟ تو یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث کیوں ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لی جائے گی. بھئی جنازے میں شریک ہی وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی الموطا امام مالک میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے. یار اللہ کے نبی کتنے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, اپنی قبر کو بت کے ساتھ تشبیہ دے دی صرف بات سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ تو قبر ایسی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اس قبر مبارک کے اوپر. لیکن کہا ہے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا میرے تک پہنچ جائے گا, درود کی غرض سے بھی میلہ نہ یہاں پہ لگانا. یہ ہے پیغمبر وقت کی ٹینشن. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے قریب, اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں ڈسکشن کر رہی تھی کہ جب ہم وہ حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی, اور نبی علیہ السلام کے بالکل آخری دن چل رہے تھے. آپ بیماری کی حالت میں یہ بات سننی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کے کہا کہ یہی تو ان کی خرابی تھی, جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو نبیوں اور بزرگوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے. سر یہ سارے اڈے کن لوگوں نے آباد کیے ہوئے ہیں, اور جب کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے. یہ بے شمار دلائل ہیں, میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے, اور مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں بھی بیان کیا. وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی, اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے, البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دو گے. اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے لہذا شرک بالکل ختم ہو گیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا. اگر اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نعوذ باللہ. ان سے بڑھ کر کون کامل الایمان ہو سکتا ہے؟ وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے. یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا. یہ پرٹیکولر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا. اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ کرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مان علیہ و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس زمانے میں اس امت کے ریپریزنٹیٹیو تھے, اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے. پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے علمی دلائل کے اوپر, ویسے نہیں علمی دلائل کے اوپر, حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. ایک گروہ, اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا. بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے, لیکن یہ امت توحید ہے, اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اور یہی جو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں
سنن ابی داؤد کے اندر، اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث، ترمذی میں بھی ابو داؤد میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں. یہ واضح الفاظ. پھر آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اور میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اب اس آیت، اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتہ چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا. پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرکین کے ساتھ ملیں گے، بتوں کی پوجا شروع کریں گے، لیکن ایک گروہ بچ جائے گا. تو پتہ چل گیا. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے. تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ؟ مسلمانوں کے فرقے، غیر مسلموں کو چھوڑ دیں. قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے؟ مسلمانوں میں سے. حلولیہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مسلمانوں میں سے بھی. یہ لوگ شرک نہیں کر رہے. تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے. اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ہول، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی. ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا. اور وہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا، ضرور حق پر قائم رہے گا. تو یہ جو کہتے ہیں جی آپ شرک تو امتی کر ہی نہیں سکتا، کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرک کہتے ہیں. ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، حضرت علی کو اللہ مانتا ہے. پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں، اس گروہ کو. اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں. حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، یہ بھی کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ. تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں، شیعوں نے نہیں، محدثین نے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 855 ہجری، آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی، اس سے مراد ایک گروہ ہے. ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں. یہ ان ائمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر، فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا. اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں، دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے. نگاہ لطف ہو سفر معین الدین ادا پرور، غلامی کی لاج رکھی مالک. حضور بے شک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے خیر. تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ. نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ. مولا حسنین کریمین کے صدقے میں سب کی دعا التجا قبول فرمائیے، سب کی درخواست کو مولا قبول فرمائیے. تمام چاہنے والوں کو سلامت رکھیے مولا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا کے رکھیے. آپ کے دامن کے سائے میں، آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیے مولا. مولا غریب نواز، یہ جو وبا، یہ بلا بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کو، اس بلا بیماری کو عالم انسانیت سے دفع فرمائیے. ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ. تم ہی ہو مالک و مختار یا غریب نواز، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا. مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے. مولا جو قرضدار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائیے. مولا جو بے اولاد ہیں
ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے مولا. جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے مولا. غریب نواز جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا، ان ماں باپ کو بچے بچیوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے. بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے. صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. غیب سے مدد فرمائیے حضور. تو جو بھی لوگ غریب نواز کے چاہنے والے عید کے موقع پہ اپنی طرف سے بارگاہ غریب نواز میں عید کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج اور کل کے آج شام تک بتا دیں. اگر آج چاند ہو گیا تو کل صبح ہم پیش کر دیں گے آپ کی طرف سے تحفہ. Wait a minute. Who are you? تمہیں ہو مالک و مختار یا غریب نواز. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا. اور ہمارے کو تو ایسی امید ہے کہ ویسے کل چاند ہوگا اور پرسوں عید ہوگی، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کو تحفہ پیش کرنا ہے وہ ضرور بتائیں. انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے تحفے کو پیش کریں گے. بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب. ہریوم ہریوم ہریوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے. یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے. اللہ اکبر. اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ ہے توحید. ڈیٹیل کسی کو چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. میرا لیکچر اہل سنت پاک.com پر، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. لیکن یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے، اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے. تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اختیار ہو تب بھی، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی، غیب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ پکار سکتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے. چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی یہ پہلی آیت ہی اس میں قیامت مضمر ہے. کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. یعنی مثال کے طور پر دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. ان میں بھی فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے. 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء.
اب کوئی شخص اپنی محبت میں یہ کلیم کرے نہیں جی میں مغرب کے بھی 4 فرض پڑھوں گا 3 کی بجائے، زیادہ ہی ہے نا، کم تو نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. ایک بالکل موٹی سی مثال ہے، اگر اس کی آپ ہمارے معاشرے کے اندر پریکٹیکل یعنی امپلیکیشنز دیکھیں تو یعنی ہمارا اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا معاشرہ جو ہے وہ تو لت پت ہے کئی ایک اعمال کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر تعلیم کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت ہمارے جو یعنی کسی شخص کے مرنے کے اوپر ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں، تیجا ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، پھر جمعراتیں ہوتی ہیں، پھر برسیاں ہوتی ہیں. یعنی آج سے 300-400 سال پہلے تو اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر. چاہے جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کی جائے، اور اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کا مرنا لوگوں نے مشکل کر دیا ہے. یعنی مرنے کے لیے بھی اب کم از کم 40-50 ہزار روپے چھوڑ کے مرے تو تب بھی اس کے پچھلے جو ہیں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں، ادروائز پچھلوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اگر کوئی مر جائے. ایون اب تو یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے تو باقاعدہ 40ویں کے کارڈ چھاپنے شروع کر دیے ہیں، شادی کارڈز کی طرح. اور جو اس سے بھی اوپر کی لیڈ کلاس ہے وہ تو باقاعدہ اخبارات کے اندر اشتہارات دیتے ہیں کہ جی ہمارے پیارے ابا جان فوت ہو گئے ہیں جن کا 40واں فلاں جگہ پہ ہوگا، اور ہزاروں لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سارا دنیا داری والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جو علماء کی روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کھل جاتی ہے، وہ تو ایک علیحدہ سے پورا ایک ٹاپک ہے نا جی. اور وہ تو باقاعدہ آپ مدرسوں کے اندر جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں نے اتنے قرآن پڑھانے ہیں تو فی قرآن آپ کو ریٹ بھی بتا دیں گے، 300 روپیہ یا 500 روپیہ. اور پھر باقاعدہ جب وہ دعا کروائی جا رہی ہوتی ہے اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جی اتنے قرآن پڑھائے گئے، اتنی لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا گیا، اتنی دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، اور پھر بیچ میں کوئی ایک آدھ پرچی بھی آتی ہے، اے بھی جناب میرا بھی شامل کر لو، میں بھی اتنا پڑھا. تو یہ ساری کی ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو دین کے نام کے اوپر ہمارے معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں آپ نے اپنی 3 بیٹیاں جو ہے نا جی خود اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں، جو یعنی شادی شدہ آپ کی بچیاں فوت ہوئی ہیں. سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن اجمعین. کسی کا آپ نے 40واں نہیں کیا، کسی کا تیجا نہیں کیا، کسی کا 10واں نہیں کیا، کسی کی جمعراتیں نہیں کی ہیں. تو اب یہ ایکٹیویٹیز جب امت کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اب جو شخص ان کے خلاف بولتا ہے نا تو وہ اس کے پاس لیم ایکسکیوز پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ چیزیں منع کی طرح، یعنی ایک غریب اتو بدتمیز کر رہا خود ہے اور جو منع کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بتاؤ یہ منع کہاں ہے. بھائی دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ چیز منع کیا ہے، کہاں پہ ہے. دین میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے یا نہیں. دنیاوی معاملات میں آپ نے دیکھنا ہے منع تو نہیں ہے. مثلا مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا، اس کے لیے اب دین سے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی ممانعت کوئی نہیں آئی. قالین بچھانے کی ممانعت کوئی نہیں آئی ہے. اسی طریقے سے مسجد میں پنکھے لگانا یا اسی طریقے سے لائٹنگ کے لیے یہ اہتمام کرنا، ان ساری چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے ریکوائرمنٹ ہے اور نہ یہ دین کا حصہ ہے. کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ تو نیت نہیں کرتا نا، یعنی اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، جو دماغ میں نیت کوئی بھی حاضر کر رہا ہوتا ہے بندہ، تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہوتا. یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے. آج اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تو وہ کوئی دین نہیں بن گیا، وہ دین کو سپورٹیو چیز ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنا. آپ ہوائی جہاز میں جائیں، پیدل جائیں، بائی روڈ جائیں، حج ہو جائے گا. حج کی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ کوئی چیز ایسی داخل کر دیں گے، جیسے وہ پیر صاحب فوت ہو گئے ہمارے پاکستان کے تھے، ان کی باقاعدہ یوٹیوب پر ویڈیو رکھی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے آ کے کہا جی مجھے طواف کی دعائیں نہیں آتی، تو میں نے اس کو بتایا کہ جی ہر طواف کے چکر میں وہابیوں کو گالیاں نکالا کرو. یعنی گالیاں انہوں نے تعلیم کی. تو حالانکہ طواف کی بھی دعائیں کوئی نہیں ہیں، طواف کی ایک ہی دعا ہے جو ہر بچے کو آتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. طواف کی جتنی دعائیں آپ کو 3 صفحوں کی یعنی ملتی ہیں نا، یہ مولویوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئی ہوئی ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. اور میرے خیال پیچھے انٹینشن یہی تھی کہ حج کو مشکل کر دیا جائے تاکہ علماء کہیں کہ ہم نے بھی کچھ عرض کیا ہے، وہ کتابیں بھی ان کی بکنی شروع ہو جائیں. ورنہ اگر ایک ہی دعا ہو تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کی بکیں. وہ لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر آپ ہی چڑھے نے انہوں کولوں بنائی نے دعاواں، تو پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے. اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے بدعت.
یعنی دین میں جو خود سے چیز داخل کی جائے. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں جو تعلیمات میں نے تعلیم کی ہیں اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے. اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا منع کہاں کیا ہے. بڑی موٹی سی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر منع کیا ہے کہ جنازے کی اذان نہ دی جائے اور عید کی اذان نہ دی جائے؟ لیکن عید کی اذان نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی دیتے ہیں، نہ اہل حدیث دیتے ہیں، نہ شیعہ دیتے ہیں. اذان دینا تو کوئی برا کام تو نہیں ہے نا. اکثر وہ کام کر رہے ہوتے کہتے ہیں جی کیڑا چنگا برا کام ہے جی سامنے کھانا رکھ کے اللہ کا کلام ہی پڑھے نا جی، یہ کیڑی کوئی غلط گل ہو گئی ہے. تو سر اللہ کا وہ کلام جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اذان کی شکل میں، وہ آپ عید کی نماز جو سال کے بعد ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آپ اذان نہیں دیتے. اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آتا؟ وہ کہیں گے جی نبی علیہ السلام نے نہیں دی تھی. ان کو کہیں آپ کا تو یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں. آپ کہتے ہیں جی منع کہاں ہے؟ تو عید کی اذان منع کہاں ہے؟ منع تو کہیں پہ نہیں ہے. وہ کہیں گے نہیں جی چونکہ تعلیم نہیں نہ فرمائی اس لیے نہیں دیتے. تو سر یہ جو آپ کچھ نئی کہانیاں شروع کی ہوئی ہیں یہ کہاں پہ تعلیم کی ہوئی ہیں؟ جمعراتیں ہیں اور 10ویں اور 40ویں. یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی بات. منع بھی کر دیا آپ علیہ السلام نے. یہ جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے امر میں ہمارے حکم میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے کوئی چیز داخل کی فہو رد، وہ مردود ہے. اور اس سے بڑھ کے وہ خطرناک روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 امام باقر علیہ السلام جو امام جعفر کے والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، امام باقر نے وہ روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے، صحیح مسلم 2005، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی بھی تقریر کرتے اس کے شروع میں آپ یہ الفاظ ضرور بولا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ حمد و صلات کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور ایسے تمام کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ بدعتیں جو ہیں یہ گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ آخری الفاظ کہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، یہ اسی سند کے ساتھ سنن نسائی کے اندر الفاظ موجود ہیں، باقی سارے مسلم شریف میں ہیں. تو جب آپ نے فرما دیا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہترین ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں، تو آپ نے کیٹیگوریکلی ہر چیز کو منع فرما دیا. ایک ایک چیز کو تو منع نہیں کرنا تھا نا. ماشاءاللہ امت نے اتنا کچھ شروع کرنا سی کہ وہ پوری ایک لسٹ بن جاندی. اس کی بجائے ایک کیٹیگوریکل جملہ بول دیا کہ جی بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بس اس کے علاوہ جتنے کام دین میں داخل کیے وہ بدترین گمراہی ہیں. اور میں اکثر اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ ڈر رہے ہوں کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں. کہ جس کو آپ ڈریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا. اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے. مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے. حالانکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے. خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرفی تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جونا گڑھی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں. میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام لے دیے. یہ سنیں جی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے
تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا. اور ابھی یہ بات کنکلوڈ نہیں ہوئی، یہ آیت اس میں آگے چل رہی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا. نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا. یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. ما کان و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا. تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا. ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر، جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ. کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھیں کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا. تو جیسے ہی آپ یہ بات کریں کہیں گے آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے. ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، یعنی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے. جس طرح عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے جب تک وہ دوائی استعمال نہ کرے یا نیچرل اس کی پریگنینسی نہ ہو جائے، اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی. اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کر دے. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائیں اور آگے رزلٹ نکلے. نہیں، اگر تم فرماؤ میں غیب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. یعنی اگر مجھے مستقبل کا خود پتا ہوتا تو مجھے تکلیف ہی نہ پہنچتی. بالکل نیچرل چیز ہے. اگر ایک شخص کو یہ پتا چل جائے کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور فلاں روڈ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کراس کروں گا تو ایک ٹریلا مجھے نیچے دے دے گا، تو وہ تو نکلے گا نہیں، اپنا راستہ بدل لے گا. واقعی جس کو غیب کا علم ہو جائے تو اس سے تو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اور یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بابے کدھر، بابے کدھر، ہائے ہائے ہائے. اے نبی تم فرماؤ اگر غیب میں خود جان لیتا تو میں بہت سا خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی کبھی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا آخرت کا اور خوشخبری دینے والا جنت کی. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں. ویسے عموماً ترجمہ کر دیتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہیں. ایمان والے وہی ہوتے ہیں نا جو بات مان لیں، اور جو نہ ماننا چاہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. سر یہ آیت آپ صرف ترجمہ اس کا پڑھ کے بتا دیں کسی مجلس کے اندر، اور 295C سے آپ ذرا بچ کے بتائیں مجھے. تو سر جس ملک میں، جس قوم کے سامنے، جس امت کے سامنے آپ اس امت کے پیغمبر کی کتاب کی ایک آیت نہ پیش کر سکیں تو سمجھ لیں کہ اس امت نے ابھی تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے یہ تیجا، 40واں، 10واں، جمعراتیں، برسیاں، 11ویاں، 22 رجب کے کنڈے، محرم کی نیازیں، میلاد کی نیازیں، سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں. ان کو خود بھی پتہ ہے. اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح آپ کے شادی کارڈ ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں. اچھا یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے، اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں، جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں. مثلاً اب
کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں، اخبار میں بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں. یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا. ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئیں. آپ نے کسی کا تیجا 40واں 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا 40واں 10واں کیا ہے، تو وہ آگے اس کی جو شکل بنے گی نا اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے. وہ خود ہی کہے گا جی وہ تو کوئی اس طرح تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا. تو جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی وہ آپ نے خود سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہے، اور باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ، اب مجھے نہیں پتا کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت 300 روپیہ تقریباً ریٹ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید 1000 روپے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا. اور مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 روپے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے. ہو سکتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہوں ایک قرآن. تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے. آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے. وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے تنگ آ کے چھوڑ ہی دیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کرے. بھئی کسی صحابی کے مرنے پہ تو 40 دن تک تو کوئی قرآن نہیں اس کی قبر پہ پڑھتا ہوگا. یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے. اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی جو سورۃ الفرقان میں آیا ہے آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت والے دن. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بھئی قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے. بڑا کہا جاتا ہے جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ اس کا تاریخ پہلو ہے. آپ کوئی اخبار اور میگزین بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتے. آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بوڑھے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے نا تو وہ دکانوں پہ جا کے نا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو اردو پڑھ سکتا تھا تو اسے اخبار دے کے کہتے تھے کہ پڑھ سنا آج کیا خبر میں ہے. لیکن وہ جن بابوں کو آپ یاد کرتے ہیں نا ان بابوں کے بارے میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی قرآن پکڑ کے مولوی کو دیا ہو کہ پڑھ بتا مجھے بتا اللہ نے کیا لکھا ہے. بزرگ ساڈے ماشاءاللہ جتنے بڑے پرہیزگار سے سانو پتہ ہے، لوگ ویسے بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. اسلام نے جتنا اچھا دور یہ دیکھا ہے نا صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد، پچھلی 1000 سال تاریخ میں اسلام پہ اتنا اچھا دور نہیں آیا کہ ہر بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ موجود ہے. ہمارے تو بزرگوں نے کیا، ان کے ٹیچرز نے جن سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ بھی خالی ناظرہ ہی ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں. اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں. سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے سوائے بیوی کے وہ اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی. 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے. لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں. اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں. دعائیں مغفرت کریں آپ، میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں. اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے. اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں، زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا. پھر وہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا وہ بخشا گیا.
اور کئی جو بوڑھیاں ہیں بوڑھے ہیں انہوں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا پیکج بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. اپنے کوئی قریبی فوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے 70,000 دفعہ, مراد یہ کہ یہ لے جنت کا ٹکٹ. اور یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ کام کیا. آپ فضائل اعمال ذرا کھول کے دیکھ لیں, اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 650 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے, کیونکہ وہ شیخ قرطبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ یہی بنتا ہے. وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی کا بیان ہے, شیخ قرطبی کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا, اس کی طرف ایک منسوب ہے. شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ ایک ایسے نوجوان سے ملے کہ جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں. اللہ اکبر. صحابہ کو نہیں ہوتا تھا. آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی کہ وہ نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ جو 2 قبر والوں کے اوپر جو ٹہنی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی, صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, حضور نہیں بتایا. بلکہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں, دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کے سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے, حضور کا خدمت گزار ہے, ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو, اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی, اللہ نے مجھے دکھایا وہ آگ کی بنا کے اس پہ ڈال دی گئی ہے. اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مال غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا, فوراً گھروں کو باغے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھئی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کیا, کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سر, اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. تو آپ جو مرضی لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں. بال وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ جی اس نے نوجوان نے چیخ ماری, اس نے کہا میری ماں کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں فرشتے. تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کی تصدیق کرنی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آواز آئی, پتہ نہیں یہ آواز ٹھیک آئی ہوئی ہے کہ غلط, قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نا وہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا ہوا TCS کروا دیا کوریئر سروس کے تھرو, اور دل میں نے نیت کی کہ میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانا شروع ہو گیا کہ وہ 70,000 دفعہ کلمہ اسے پہنچ گیا ہے, اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور شیخ فرماتے ہیں مجھے اس واقعے سے 2 چیزوں کی تصدیق ہو گئی. ایک تو یہ تصدیق ہوگی کہ یہ صاحب کشف جو ہے یہ صحیح ہے, واقعی اس نے دیکھا ہے, یعنی وہ جہنم سے جنت کا فیصلہ ہوا ہے. دوسرا مجھے یہ بھی تصدیق ہوگی کہ 70,000 دفعہ کلمہ اگر کسی کو TCS کروا دیا جائے ارجنٹ میل سروس کے تھرو تو اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ ان کا معیار ہے چیزوں کو چیک کرنے کا, کہانیاں بنانے کا, ان میں رنگ بھرنے کا. تو سر جب آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے تو لوگ تسبیح پہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی پڑھیں گے نا, پھر قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھیں گے. اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھو پھر اس پہ عمل کرو پھر اس کی تبلیغ کرو. اس کی وجہ چپ کر کے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لو, دیٹس آل. اور آپ پڑھ لو اور سب کی طرف سے ایک دفعہ پڑھ لو, عیاشی کی زندگی گزارو. کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے. اسی کی آپ باقیات آپ دیکھ لیں, پھر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں گٹلیوں پہ. وہ کہتے ہیں جی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ, 1.25 لاکھ دفعہ جناب کلمہ, اور پھر باقاعدہ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے قرآن اتنا کلمہ, اچھا جی, اور پھر یہ بتایا جاتا ہے جی تیسرا کلمہ اتنی دفعہ, تیسرا کلمہ علیحدہ سے آتا ہے نا, پہلا کلمہ اتنی دفعہ, درود شریف اتنی دفعہ. اور جو بیچ میں کچھ لچ تلنے والے ہوتے ہیں نا وہ دعا کے دوران بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے جی 1000 دفعہ جو ہے نا سورہ اخلاص میری طرف بھی پاؤ, کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں ہے, مان وہ انہوں نے کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو لواحقین ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے بھی لچ طلب ہے. اور
بعض اوقات تو پوری لسٹ بن کے آتی ہے نا، اس میں نام بھی پڑے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. تو اگر کسی کا نام سکپ ہو گیا تو وہ اس طریقے سے بھی اپنی انٹری لگواتا ہے. جو لوگ ظاہر ہے کہ جی بغیر وضو کے صرف رشتہ داری نبھانے کے لیے جنازے پڑھ دیں، ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنے صحافی وہاں پہنچے ہوتے ہیں، بس وہ اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، کہتے بس ٹھیک ہے ایک حاضری لگوانے کے لیے آئے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں جنازہ پڑھنے کے بعد وہ ڈھونڈ کے بندے کو مل کے جاتے ہیں کہ بھی تاکہ اس کو انشور کریں کہ ہم نے جنازہ پڑھا ہے. حالانکہ وہ اس کو دعا جنازے کی سن لینا تو اکثر لوگوں کو نہیں آتی ہوتی، تو کیا پڑھ کے گیا وہاں سے، وہ صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے دین کے اندر خود سے انہوں نے انجیکٹ کی ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. قبر پہ اذان دینا اور تلقین کرنا، یہ تلقین تو تھوڑا واضح کر دیں یہ کیا سسٹم ہے، یہ تلقین والا کیا چکر ہے؟ یہ شیعہ بھی کرتے ہیں. ہاں شیعہ بھی کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، پڑھ بیٹا تنویر بیٹا پڑھ، تنویر بیٹا پڑھ. پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھو یاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے پیچھے ہو جاؤ فرشتے آنے والے ہیں ابھی. یار کو ویڈیو لگائی ہوئی ہے کسی نے. ایک طرف یہ خود کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں. قبر پہ جب تک ایک بندہ بھی موجود ہے فرشتے تو نہیں آتے اس وقت تک. تمام احباب اب حج چلے جائیں گے. اب حدیث پاک ہے کہ جب آپ واپس ہٹیں گے تو آپ کے قدموں کی آہٹ تنویر قریشی اب سنیں گے. جب آپ جائیں گے پیچھے تو تنویر شہید آپ کے قدموں کی آہٹ سنیں گے، اور اسی لمحے آپ کے ہٹتے ہی ملائکہ پہنچ جائیں گے. یہ ہمیں بتاتے ہیں خود. پھر طاہر القادری صاحب کے وہاں کھڑے ہوئے فرشتے کیسے آگے؟ ویسے لیے اس قسم کی جو حدیث ہیں یہ بڑی عجیب سی حدیث نہیں ہے. نہیں کوئی بندہ قیامت تک وہاں کھڑا رہے اس کو عذاب ہی نہیں، یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں حدیث تو ہے نا. وہ حدیث شریف میں اس طرح نہیں ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں لوگ، وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. جی وہ تو ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ظاہر ہے سارے تو قبر پہ نہیں کھڑے رہیں گے، کچھ شاید تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں. کتنی دیر کو کھڑا رہے گا؟ قیامت تک تو کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ ہے معلق روایت ہے کہ حضرت حسن کی بیوی نے، حضرت حسن کی بیٹے کی بیوی نے 1 سال تک خیمہ لگائی رکھا تھا. ٹھیک ہے نا جی. وہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے آگے الفاظ مفتی احمد نعیمی صاحب نہیں لکھتے ہیں کہ کسی نے پھر آواز دی کہ لب گیا جنہوں لبن آئے سو تھے، جس کو ڈھونڈنے آئی تھی مل گیا، مایوسی ہو کے جا رہی ہے نا. جو قبر میں گیا وہ باہر تو نہیں نکلتا. یہ اگلے الفاظ نہیں نقل کیے، اور وہ کہتے ہیں نہیں قبر پہ خیمہ لگایا تھا تو لہٰذا مزار بنانا ثابت ہو گیا. چھڑولہ مار دینے. آپ کوئی بھی بات ان کی نکالیں نا، کبھی پوری صحیح نہیں نکلتی. اچھا وہ اذان والا مسئلہ، تلقین کا جو مسئلہ ہے نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کی، حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ بھی لکھی ہے. کربلا پاس ہے نا ٹور پہ ہو. اچھا اس میں وہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور مجھے منکر نکیر کے سوالات میں جواب دینے میں استقامت نصیب ہو تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی وجہ سے. قبر پہ اگر آپ بیٹھتے ہیں کسی شخص کے لیے، قبر کے اوپر بیٹھ کے نہیں، سائڈ پہ بیٹھ کے، مرنے کے بعد دفنانے کے بعد بیٹھے رہیں وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے، دعائیں کریں. ہم تو قائل ہیں، سارے قائل ہیں اس کے. ایون سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں کی استقامت کی دعا کرو. تو قبر پہ جب آپ کسی کو دفنائیں، بیٹھیں سکون سے، اس کے لیے دعا بھی کریں.
علی بھائی یہ جو ہے کہ مطلب 2 گھنٹے لگا لو، 3 گھنٹے لگا لو، 4 گھنٹے لگا لو، یہ مطلب اللہ کے عدل سے، لاجک سے یہ ٹکراتی نہیں چیزیں آپ کو لگتی؟ نہیں، اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ضرور مغفرت ہو جائے گی؟ یہ تو لکھے نہیں ہوا. نہیں لیکن مقصد کیا ہے یہ؟ یعنی مقصد دیکھیں، اللہ نے صاف کرنا ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ بھی کتنے بندے آ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کی بھی قدر کرتا ہے، ورنہ تو دعا کا کنسیپٹ ہی دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کوئی شخص باغی مجرم ہے اور وہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگوں کا قاتل ہے اور وہ جناب 100 قرآن پڑھوا لے تو بخشا جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا، یہ رول نہیں ہے. لیکن دعا کرنے کا فائدہ تو ہوتا ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ قبریں مطلب وہ ایک عورت تھی مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، مر گئی، لوگوں نے دفنا دیا راتوں رات، حضور کو خبر نہیں دی. آپ فرمایا وہ عورت کدھر گئی ہے؟ کہا جی فوت ہوگی، آپ کے احرام کے خلل کی وجہ سے نہیں بتایا. اب صحابہ کا تو چونکہ حاضر و ناظر کا قبر میں سرکار کے آنے کا عقیدہ نہیں تھا، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا تھی یہ باتیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی مجھے تو نہیں بتایا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. صحابہ نے قبر بتائی، وہاں جا کے آپ نے قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑھا اور پھر فرمایا کہ میری نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو جو تاریک میں ڈوبی ہوئی تھی، تاریکی میں نور سے بھر دیا گیا. بعض اوقات کسی نیک بندے کی دعا اللہ تعالیٰ سفارش کے طور پہ قبول کر لیتا ہے. فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے، دوست کوئی نہیں ہے. یہ جو عقیدہ نا کہ دوست نہیں بھائی جی، اپنے مال کے مطابق. میرے بھائیو، یہ پولیس رات کا ذکر قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے. سورہ مریم کے اندر آپ کو 71 نمبر آیت مل جائے گی، پارہ نمبر 16 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوزخ کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا. كَانَ عَلَى رَبِّهِ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے، یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. چاہے کوئی جن ہے، انسان ہے، وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے اہل تقوی کو اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین. بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پولیس رات کے حوالے سے. ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پہ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا. اے اللہ سلامتی فرمانا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرمانا. ہم نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی. اور نبی الاسلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. آپ ویسے کہتے رہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مرید لے کے جانے میں. بخاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم. پھر نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے نا تو پولیس رات کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے. جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک کر جہنمیوں کو اس پل سے گزرتے ہوئے اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا. کوئی سرین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا، استغفر اللہ تو بولے،
آپ سر اس منظر کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی؟ وہ آپ ہی لوگ ہی ہیں، ہم لوگ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دیں، آمین. آپ علیہ السلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے، بعض گھسٹ گھسٹ کے اپنے اعمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے، اور پھر لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اس پل سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرماتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں صحیح مسلم کے اندر. تو اس پل سے تو کوئی بندہ مہارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا، کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا. وہ جو تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک معجزے والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ المریم کی آیت نمبر 71، اس کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام ترمذی اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے نا اس کے نیچے ایک حدیث لے کے آیا ہے. یعنی یہ جو میں نے کہا نا قرآن میں پل صراط کا ذکر ہے، امام ترمذی کا بھی یہی فہم ہے. انہوں نے اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے جامعہ ترمذی میں حدیث لی ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ پل صراط کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پل صراط جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا. بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے، جیسے آسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیچے پتہ ہی نہیں چلتا ود ان سیکنڈس. بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے. بعض گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کسی تیزی سے گزریں گے، بعض بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، اور بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے، اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے. سر اتنا لمبا پل، پتہ نہیں کتنی مسافت ہے. بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس پل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کتنی ہے. ہائے 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 ہائے. اور بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے پھر دوزخ میں گر رہے ہوں گے، اور ان کا معاملہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین.